آزادی مبارک. اٹس اے پلیئر. بہت شکریہ آپ کا, آپ کو بھی اور قوم کو بھی آزادی قوم کو مبارک. بھی آزادی مبارک. آزادی میں کچھ کبھی جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اچھے خاصے آزاد ہیں, لیکن اب مزید آزادی کی تلاش میں ہیں. لائک آن ایز یو سی دا ٹرینڈز آن سوشل میڈیا, یہ وہ ہم ہر وقت سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں لیکن رسپانسبلٹیز کی بات نہیں کرتے. سو اوور ٹو یو, آپ جہاں سے مرضی شروع ہوں, جہاں مرضی لے جائیں. جی بہت شکریہ. قوم کو, قوم کے ہر فرد کو آزادی مبارک ہو جناب. اور یہ دن جہاں پر میاں صاحب ریجوائسنگ سیلیبریٹ کرنے کا ہے, وہاں پر ایک ایک وعدہ کرنے کا بھی ہے کہ ہم ایک عہد کرنے کا بھی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ, اس اسٹیٹ کے ساتھ لائل رہیں گے. یہ ہر سال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو وعدہ ہے اس کو رینیو کریں, اس کو عہد نو کا دن بنا لیں, اس کو رینیول کریں. ٹھیک ہے. اور تاکہ یہ عہد جب بار بار کریں گے تو یہ ہماری ویکیبلری کا, ہماری سوچ کا, ہمارے کلچر کا حصہ بن جائے گا. پھر ٹھیک ہے, جب تک کہ ہم یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے گا, پختہ نہ ہو جائے ہمارے ذہنوں میں اور حصہ نہ بن جائے ہماری عادت کا, ہماری ثقافت کا, کہ یہ جو خطہ ہے یہ ہم اس کے ساتھ لائل رہیں گے. ٹھیک, ہر سچویشن میں رہیں گے. ٹھیک ہے, مشکل وقت بھی آئیں گے, اچھے وقت بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عہد کرنا ہوگا, اس کے بغیر کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیونکہ 77 سال میں جو کچھ ہم نے پایا, جو کچھ ہم نے کھویا, ٹھیک, اس کا یہ بھی وقت ہے کہ پچھلے سال ہم نے کیا اچیو کیا اور پچھلے سال ہم نے کیا کھویا. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور 77 سال کا اعادہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں بھی کیسے ہوا. ٹھیک ہے, کچھ مسکنسیپشنس ایمرج ہوئے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں, اور اس میں ایک چیز بار بار لوگ یہ سوال ابھی بھی اٹھاتے ہیں جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ واز اٹ اے ٹو نیشن تھیوری یا ٹو نیشن پرنسپل. ٹھیک ہے, یہ تھیوری نہیں تھی. اچھا, یہ تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو تھیوری تو ایک نظریہ, ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو انڈیولپڈ, تاکہ آپ اس کو, چونکہ یہ پرنسپل تھا جو اسٹیبلش تھا کہ اس ساؤتھ ایشیا میں دو مختلف لوگ رہتے ہیں, اور وہ جو دو مختلف لوگ تھے ان کا ایک حصہ جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں, اور اس وقت اس میں ایسٹ پاکستان بھی شامل تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ تھے جو سینچریز تک ایک مختلف قسم کی انفلوئنس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ انفلوئنس یہ ضروری ہے ادا کرنا اس چیز کا کہ وہ جو انفلوئنس تھا وہ اسلام کا بھی تھا, نظریاتی بھی تھا, کلچر کا بھی تھا, ٹھیک ہے, وہ زبان کا بھی تھا, اور رہن سہن کا بھی تھا, اور وہ ڈی این اے کا بھی تھا. اچھا, ڈی این اے کا بھی, جینیٹک بھی. ہم ڈی این اے کو پہلے لے لیتے ہیں. آپ کا اپنا ڈی این اے اگر آپ کروائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا اوریجن یہاں سے نہیں ہے. نمبر 1, یعنی کہیں نہ کہیں سے مائیگریٹ کرتے ہیں. ایشیا سے آئے ہوگے, ٹھیک ہے, آپ افغانستان سے آئے ہوگے, آپ پرشیا سے آئے ہوگے, یا فردر ڈاؤن عرب سے آئے ہوگے, ہے نا. تو نمبر 1 یہیں سے فرق شروع ہو گیا. پھر آپ جب آئے ہوگے تو آپ کے ساتھ آپ کی زبان بھی آئی ہوگی, آپ کا کلچر بھی آیا ہوگا, آپ کا کوزین بھی آیا ہوگا, اور آپ نے وہ زندگی جب بھی گزاری ہوگی کوئی نہ کوئی فلسفی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, انڈیویجول کی فلسفی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک قوموں کی فلسفی بھی ہوتی ہے. ہم کسی پروگرام میں انڈیویجول فلسفی بھی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پبلک ایجوکیشن بھی کریں اور انالیسس بھی کریں. تو کمنگ بیک ٹو دس ون, اوور سینچریز جب یہ ایک انفلوئنس کنٹینیو کرتا رہا, انٹریکشن ہوتے رہے, اور یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی رہی ہر لحاظ سے, تو پھر کیا ہوا, ایک وقت آیا کہ آپ اس خطے کے رولر ہو گئے. ٹھیک ہے, رہے, اور کتنے 100 سال رہے. اور اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو 100 سالوں کی, کئی 100 سالوں کا انفلوئنس جو جڑیں پکڑ چکا تھا,
جو آپ کی ایک نئی پرسنالٹی کو بلڈ کر دیا تھا اس نے. ٹھیک ہے, ایک نئی قوم پیدا ہو چکی تھی. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ دو نیشن پرنسپل نہیں ہے, یہ خود ہی پرنسپل بن گیا, یعنی یہ تو تھیوری نہیں ڈسٹنکشن رہی, تو ڈرا ہوگی نا, ہوگئی. ٹھیک ہے. اب تھے, اب ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کا. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا گیا, جو اس وقت کالونائزنگ پاور تھی, اس نے یہ کہا کہ اگر یہاں کے لوگوں کو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں ہٹلر کے خلاف, ٹھیک ہے, یا باقی جو ان کی ایڈورسریز تھے ان کے خلاف, تو ہم آپ کو آزادی دے دیں گے, انڈیپینڈنس دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آزادی جب بات ہوئی تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک یونٹ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو خطہ ہے میاں صاحب, یہ کبھی بھی تاریخ میں اکٹھا نہیں رہا, یونٹ نہیں رہا. نہیں, کبھی نہیں رہا, کبھی. اور نہیں, میں ایک حتیٰ کہ جو موجودہ انڈیا ہے وہ بھی اکٹھا نہیں تھا. میں اسی کی بات وہ کر بھی رہا ہوں. ساؤتھ کا اس کا اور پورشن تھا, آگے بھی کئی اس کے تھے. اب آپ اسی کو لے لیں, آپ انتظار کریں. اور یہ جو خطہ ہے ابھی بھی اس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اسی لیے ہندوستان کے اندر بہت سی اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں جو اپنی آئیڈینٹی کو اسرٹ کر رہی ہیں. لائک آسام میں ہوا یا مختلف جو مختلف, کیونکہ ہمارا آج کا نیکسل باڈی وغیرہ وہ تو ہر بعد میں ٹاپک نہیں ہے آج کا, تو اب وی کم بیک ٹو دس ون. تو ہم بات جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اٹ واز اے ٹو نیشن پرنسپل. اس کے اوپر چلیں آج یہ بڑا اچھا ایک بات طے ہوگی کہ آئندہ ہم ٹو نیشن تھیوری کا لفظ کی بجائے پرنسپل کا, کیونکہ آج آزادی کا دن ہے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 77 سال کو, تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو ری انفورس کر دیں کہ یہ ٹو نیشن پرنسپل تھا جس کے اوپر یہ قوم وجود میں آئی. اب بات ہو گئی, دو کنٹری بنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں 47 کی بات کر رہا ہوں. اب لیکن ایک افسوس سے کہنا پڑے گا, ہم نے ملک تو بنا لیا لیکن ہم قوم نہیں بنا سکے. اچھا, یہ بات اکثر ہمارے لوگ کرتے ہیں, اس کو الیبریٹ تو کریں کہ قوم کیسے بنتی ہے. میں بتاتا ہوں. نہیں, قومیں کو بنائی گئی ہیں, کیا اس کا کوئی ایسا فارمولا موجود ہے؟ دیکھیں, جو یا ایوالو ہو کے خود بن جاتی ہیں. دیکھیں, جو نیشن کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل یہی ہے. ایک لیڈرشپ رسپانسبلٹی کا نام ہے. سر سنیں, سر ایسا ہے, یہ کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہے. ہاں, بالکل صحیح ہے. دو ہائیڈروجن کیا اور ایک آکسیجن کا ہوگا, مکس کیا تو قوم پانی ہو جائے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ ایک سوشل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اب لیکن لوزلی نیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا مور اور لیس کلچرل بیک گراؤنڈ ایک ہو, مور اور لیس لینگویج سملر ہوں, چونکہ باقی ٹنگ ہیں جس کو کہتے ہیں نا, وہ آپ کی زبان ہے. یہ جو قومی زبان یا آپ قومی زبان کو بھی زیادہ فی الحال ہم نہیں کرتے, آگے آتے ہیں, جو جس کی کلچرل بیک گراؤنڈ ایک ہو, کامنالٹیز ایگزسٹ کر رہی ہوں. سر ایک سیکنڈ, جس کے ویلیو سسٹمز کامن ہوں, ٹھیک ہے, جس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کامن ہو, اس کے اندر کامنالٹیز ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں, اور وہ ایک خطے میں رہ رہی ہوں اور کافی عرصے سے رہ رہی ہوں, تو ان کے اندر وہ جو کامنالٹی ہے وہ ان کو اجازت دے گی کہ وہ آپ کو اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کہیں, وہ بن جائے گی نیشن اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ایک جرمن نیشن اسٹیٹ بھی ہے, ایک فرینچ نیشنل اسٹیٹ بھی ہے, ایک ڈچ حالانکہ چھوٹی سی پاپولیشن ہے وہ بھی نیشن اسٹیٹ ہے. تو اب یہ ایک پروسیس ہے جس میں وقت کے ساتھ میاں صاحب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کامنالٹی بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ انرچ ہوتی جاتی ہے. جس طرح وقت گزرتا ہے ایوولوشن کے ذریعے وہ ایوالو بھی ہوتی ہے اور ری انفورس بھی ہوتی ہے. پچھلے چند سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں کچھ ایک قسم کی جعلی قسم کی آزادی کی ایک تحریک سو کالڈ تحریک اور بھی ریجنز میں ہے. یہ ہم چونکہ 4 اکائیاں ہیں اور ہم نے چونکہ میلٹنگ پاٹ آپٹ نہیں کیا, ہم نے بوکے کا ماڈل آپٹ کیا, اور سینٹریفیوگل فورسز جو ہیں وہ جو مرکز گریز فورس, اور وہ بائی دیئر اون, سم آف دیم بائی دیئر اون یا کسی اور کی انسٹیگیشن کے اوپر. ٹھیک, دونوں صورتیں ہیں. اگین دس از اے پارٹ آف
the system. ٹھیک This ہے is the part of situation جو گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ ہر جگہ ہوتی ہیں. اب ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو مٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے منیمائز کرنا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ ہر قوم کی, ہر لوگوں کی, ہر خطے کی, ریجن کی کوئی نہ کوئی ایسپریشنس ہوتی ہیں. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو میک شیور کہ دے آر پارٹ آف دی لارجر یونٹ اس کے اوپر ہو جائے. اس کے اوپر ایک وہ کرنا ہوگا. نمبر 2, ایک اور بھی میاں صاحب چیز کرنی چاہیے جو شاید نہیں ہوئی, گیو آر سیلف اے لانگر ٹرم مشن کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے. ہم نے قوم تو بن گئے, 77 سال بھی ہو گئے. That requires vision and clarity. اب صرف نہیں ہے, گول دینا ہے اپنے آپ کو, گول دینا ہے, اپنے آپ کو گول دینا ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ میں افواہوں کے ساتھ گول بھی ایڈ کر گول بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. ہم آج چونکہ آج ہم سیلیبریٹ کر کر رہے ہیں آزادی, لیکن آج ہم اس کو ایک قسم کا ایویلویٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا پایا اور آئندہ ہم نے کیا پانا ہے اور کیا کرنا ہے, کیا پانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب میرا if I were somebody I would say look 1947 میں ہم نے آزادی کی, اگر 2047 100 سال ہو جائے گا ہمیں, let's say 2050. ٹھیک ہے 2050 میں پاکستان and the Pakistanis give themselves a goal ٹھیک ہے that we would be a middle power. اب middle power کی تعریف ہے کہ آپ کا اتنا جی ڈی پی ہوگا, آپ کا پر کیپٹا انکم اتنی ہوگی, آپ کی لٹریسی ریٹ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ کی یونیورسٹی کی انرولمنٹ پرسنٹیج پاپولیشن کی یہ ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیکنالوجیکل لیول یہ ہوگا, آپ کی ملٹری اسٹرینتھ یہ ہوگی, اور آپ کا انسٹیٹیوشنل اور آپ کا گلوبل امپیکٹ یہ ہوگا. ٹھیک ہے, سب کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں, یہ سیشن کر رہے ہیں, یہ بھی ایک امپیکٹ ہے. اس کا بھی امپیکٹ اسٹڈی ہونا چاہیے کہ آیا کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کی, جس کو ریٹنگ کہتے ہو آپ, ٹھیک ہے, ریٹنگ ذرا اور پاپولیرٹی کی طرف آ جاتا ہے, اس کا امپیکٹ ہونا اسٹڈی ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے بائی دا وے, اس کے باقاعدہ پوری سائنس ہے امپیکٹ اسیسمنٹ کے لیے. کمنگ بیک ٹو دس ون, تو اگر ہم آج یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں پورے کے پورے 250 ملین لوگ اکٹھے ہو کے کہ بائی 2050 ہے وی وانٹ ٹو بی اے مڈل پاور, اور اس کی یہ ایلیمنٹس ہوں گے اور یہ ہم اچیو کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو ایک مشن دے دیا, ایک آبجیکٹو دے دیا اور ایک ٹارگیٹ دے دیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کریں گے, اس کے لیے اسٹریٹجائز کریں گے, پھر پلان بنائیں گے, پھر اس کے ایگزیکیوشن کی ڈیولپ کریں گے, پروسیجرز کریں گے. تو آپ کے پاس ایک بالکل ویل لیڈ آؤٹ پلان مل جائے گا آپ کو, اینڈ دا ہول نیشن ول ہیو ٹو ورک ٹوورڈس دیٹ گول. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس گول نہیں ہے تو پھر آپ ایک بھٹکی ہوئی ہے, پھر آپ کبھی دائیں دیکھتے ہو, کبھی بائیں دیکھتے ہو, کبھی ایک تھاٹ آ جاتا ہے, کبھی دوسرا تھاٹ آ جاتا ہے, لیڈنگ نو ویئر. اب کیا ہوگا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. تھاٹ ادھر آتا ہے, کبھی ادھر آتا ہے. اب ایک نئی ٹرم کسی نے ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے, ٹیکنوکریٹک ڈیموکریسی. ہاں, یہ کیا, اب دیکھیں یہ اگین ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں, یہ اگین آپ چونکہ 77 سال سے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں رہ پائے ہیں اور اس سسٹم کو ایوالو نہیں کر پائے ہیں, تو لہٰذا آپ کو ڈاؤٹس آتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ کر لیا جائے, یہ کر لیں, یہ کر لیں. اچھا, اب ناٹ نیسسریلی کہ یہ آنیسٹی بھی اس کے پیچھے ہو, اس کے پیچھے سیلفش انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بلکہ زیادہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے لیے ایک ڈائریکشن چن لیتی ہیں اور پھر اس ڈائریکشن کے اوپر پھر جیسے کہتے ہیں کہ پیوٹ کرتی ہیں, وہ نو کمپرومائز آن دیٹ. اس کے اوپر دیکھیں ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انسان جو ہیں یہ بھی ہزاروں کروڑوں سالوں سے ایڈجسٹمنٹ یہ تو چلتی رہتی ہے. یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے کانٹیکٹ میں بھی آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس ون, اب یہ جو ٹیکنوکریٹک ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے, یہ صرف ایک خوبصورت اس کو نام دینے کی کوشش ہو رہی ہے. بات وہی ہے, دس از وہی پرانی دوائی ہے, اسی پرانی بیماری کے لیے
جس نے آج تک کام نہیں کیا آپ پھر وہی اس کو آفر کر رہے ہیں ایک نئی بوتل میں ڈال کے یہ دس از ناٹ دا وے ٹو بلڈ اے نیشن. درست ہے آپ نے جب کمٹمنٹ کیا دین لک ٹو اٹ. ہاں جہاں جہاں ضرورت ہے ایڈجسٹمنٹس کی وہ آپ کریں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ضروری ہے. تو ایک تو بڑی بات نہیں تو اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہ بھی ہو, جسے گورنمنٹ آف ایکسپرٹس کہتے ہیں, تو گورنمنٹ تو ٹیکنوکریٹس کو تو ان کی اویل کر سکتی ہے ان کی. سر دیکھیں آپ اس طرف کیوں جاتے ہیں جی. پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. جی کیوں پارلیمنٹری ڈیموکریسی؟ چونکہ ہمارے جو کانسٹیٹیوٹنگ یونٹس ہیں فیڈریٹنگ یونٹس ان کو آپ دیکھ کے ٹھیک ہے, اور اس کی جو ڈائیورسٹی کو دیکھ کے, تو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے ہم نے یہ کیا. ود دا پیسج آف ٹائم اوور 200 ایئرس یہ ہوتا یہاں پہ آ گیا. یہ ہمارے کلچر بن جائے گا ٹھیک ہے, ٹو مینیج آور سیلفس تھرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. And there is no harm in it. اور خرابی بھی نہیں ہے. جب ایک دو صدیاں گزر جائیں گی خود بخود یہ آپ کی ہیبٹ کا حصہ ہوگا, یہ کلچر کا حصہ ہوگا, یہ ویلیوز کا حصہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ روزانہ اس کو دیکھو گے کہ میں رائٹ جاؤں یا دائیں جاؤں یا بایاں جاؤں, تو آپ کبھی بھی کنسالیڈیٹ نہیں کر پاؤ گے, آپ فوکس نہیں کر پاؤ گے. سو لیٹس ناٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ بائی دیز سو کالڈ فریزز جو ہیں کہ ٹیکنوکریٹک ڈیموکریسی. نو, اب بات آپ نے جو کی کہ جو پروفیشنل they have to be part of it. ہاں they are available. Sir, not only available, یہ جو آپ کی سول سروس ہے they are the most trained, competent, very carefully selected group ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ not necessarily کہ آپ اس کو abolish کر دیں. No, میں آپ کو ایک اور, آج چونکہ 14 اگست کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, میں آپ کو ایک اور سجیشن دیتا ہوں. یہ میری ہمبل ان پٹ ہے کہ آپ اس سروس کو یو ٹرن دیم انٹو پروفیشنلس. لیٹس سے انٹو پروفیشنلس, لائک اکانومسٹ, لائک نہ کریں آپ, گیو دیم. ہم ان کو پہلے سول سروس اکیڈمی میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کریں کہ یہ انڈکشن ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک کامن ٹریننگ ہو گئی, جو ہو گیا انڈکشن ہو گئی. اس کے بعد پھر انڈکشن ہونے کے بعد ٹیل ایوری باڈی کہ کوئی ماسٹرز کرے گا, کوئی پی ایچ ڈی کرے گا. اگر آپ 25% سول سروس کے لوگوں کو اسپیشلائزیشن کرا دیں اپنے سبجیکٹس کے اندر, کوئی اکانومسٹ ہوگا, کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہوگا, کوئی کلائمیٹ کا ایکسپرٹ ہوگا چینجز کا, اور کوئی آپ کا کلچر سائڈ پہ ہوگا, کوئی انٹرنیشنل لاء کی سائڈ پہ ہوگا, کوئی کسی اور چیز پہ ہوگا, تو آئی ٹیل یو ود ان 10 ایئرس آپ کے پاس وہ جو چھوٹی سی آپ محسوس کرتے ہو کہ کمی ہے وہ بھی آپ کو پوری ہو جائے گی. بیکاز دے آر کمپیٹنٹ انف ٹو گو ٹو ہارورڈ, ٹھیک ہے, ٹو گو ٹو لمپس فار پی ایچ ڈی. ٹھیک ہے, you know they can go to Cambridge, you can send them to MIT. چونکہ اب آپ نے ان کے اندر سے پروفیشنلز ڈیولپ کرنے ہیں جو جب آپ نے انڈکشن کیا, اور ایک معمولی سلائڈ سی بس اس میں ایگزیکٹلی کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں, بڑا کام نہیں, کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. تو لہٰذا بڑی ورکیبل آپ نے سجیشن دی ہے, بڑی ورکیبل. تو لہٰذا آپ کو کس کو ابالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اور بڑی میسیو ریپلیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اخبار میں روزانہ پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں, لوگ اس کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں سول سروس کو. نو, they are there, they have a history, they have the background, they have the historical background. They have a contributory role. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے, میری جیسے میں نے عرض کیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ ان کو اسپیشلائزیشن کرائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی کروائیں آج کل کے حالات میں. اب ہم آج کل آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی سے کہ ان کے اندر سے بجائے کہ باہر سے بھی کرنے ہیں ہم نے, ان کے اندر سے بھی ہم سے فار ایگزامپل 500 لوگوں کو اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرائیں گے, اے آئی میں ہو جائے, تاکہ وہ اگلا جو فیز ہے ٹیکنالوجی انڈکشن کا وہ اس کو مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور لازمی نہیں کہ یہ ان کی مناپلی ہے, باہر سے بھی لوگ آ جائیں گے, بٹ انسٹیڈ آف, یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک فریم ورک جب موجود ہے تو اس سے پوری آپٹیمم یوٹیلائزیشن بجائے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, آپٹیمم یوٹیلائزیشن بجائے کہ آپ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں, بالکل آپ اس کو ٹرانسفارم کریں. اور اس کی کوئی قیمت نہیں آپ کو, اور اس کے اوپر کیا ہوگا, بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے سر. یہ سموتھ ٹرانسفارمیشن ہوگی. اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کہا, بلکہ وہ ری انفورسمنٹ اور انریچمنٹ بھی ہوگی, اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح کلچر کے اندر بھی
یہ جو آپ کی 4-5 یونٹس ہیں جب آپ اس کو میلٹنگ پاٹ میں ڈالو گے تو بہت خوبصورت ایک قوم باہر بلکہ نکلے گی۔ سول سروسز میں بھی تو بڑا اچھا نا جو سینٹرل سروسز ہیں ہاں۔ کہ پنجاب کا بندہ بلوچستان میں لگا ہوتا ہے، بلوچستان والا اس کے پیچھے کانسیپٹ اور ہے، اچھا اس کے پیچھے تو کانسیپٹ ہے انٹیگریٹی کا، انٹیگریشن کا۔ انٹیگریشن کا۔ ہاں تو انٹیگریشن میں بھی تو یہ ایک وہ ایک ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو وہ cultural وہ integration کی طرف کر آپ رہے بات کر رہے ہیں۔ اس کی پروفیشنل ایبلٹی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کو بھی مینیج کرنا ہے، انہوں نے ایجوکیشن کو بھی مینیج کرنا ہے، انہوں نے ہیلتھ کو بھی مینیج کرنا ہے، انہوں نے کانفلکٹ کو بھی مینیج کرنا ہے، انہوں نے ڈیموکریسی کو بھی مینیج کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بجائے آپ یہ باتیں کریں کہ یہ ٹیکنوکریٹک ڈیموکریسی کو، کیپ دا ڈیموکریسی دا وے اٹ از، ان لوگوں کو اٹ وونٹ ٹیک مور دین 5 ویسے ایئرس۔ ٹیکنوکریٹ کس حد تک ڈیموکریٹک ہوتا ہے سر ویسے؟ آٹومیٹکلی ہو گیا نا نہیں ٹیکنوکریٹ Sir, nobody- ڈیموکریسی یہ کو آپس میں ویسے نہیں Sir, تال میل ہی nobody- نہیں ملتا ان Sir, کا۔ nobody stops the so-called technocrats to join the civil service. نوبڈی ٹھیک ہے، جی، کوئی قدغن ہے نہیں ہے۔ آپ بھی سول لیکن- سرونٹ رہے ہیں، آپ نے انجینئرنگ وغیرہ کی تھی شاید۔ اب اچھا کمنگ بیک ٹو دس، ٹائم کم ہے تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ یہ ایک قسم کا 14 اگست کو ہم ایک ہاں، اس حوالے سے ہم پروپوزل دے رہے ہاں۔ ہیں، سبمیشن ادر پروپوزل بھی نہیں، ایک سبمیشن ہے کہ لک ان دس ڈائریکشن، ان لوگوں کو پروفیشنل کریں، ان کو ٹریننگ نہ دیں، ان کو باقاعدہ پی ایچ ڈیز کروائیں۔ دے شوڈ بی The master of that subject. میاں صاحب، ڈاکٹر میاں صاحب پی ایچ ڈی ان ڈیولپمنٹ اکنامکس، ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ فنانس کے اندر ہے، یہ انٹرنیشنل لا کے اندر ہے، یہ 101 چیزیں ہیں۔ کل آپ کی ٹوٹلی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، ہو جائے گی، بالکل۔ کیوں نہیں ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے، بجائے کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ کمنگ بیک ٹو دس ون، سو گیو آور سیلفس اے ٹارگیٹ، اور یہ جہاں جہاں آپ کو اسٹچنگ کی ضرورت ہے یہ اسٹچنگ کریں اس کے اندر، کریں، ٹھیک ہے۔ تاکہ آپ جب اگلے سال 78 ایئرس پورے کریں تو آپ کے پاس ایک پلان بھی ہو، ویل اسٹیبلش پلان بھی ہو، اور ایک آپ کی اسٹریٹجی بھی ہو، اور اس کے اوپر آپ اگلے 25 سال کام کریں۔ بائی 2050 یو آر اے مڈل پاور۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ نذیر صاحب، آپ نے بہت زبردست انداز میں پورا یہ اس کو سم اپ کیا ہے، آزادی کیا چیز ہے، اور یہ آپ نے ساری بات سنی۔ اس کو سم اپ ایسے کریں گے کہ وی ہیو ٹو سیٹ اے گول۔ ہم نے جیسے 2050 کی بات کی گئی کہ ہم نے گول بنانا ہے، وی ہیو ٹو بی اے مڈل پار، اور ہم نے ہر سال یوم آزادی پہ ایک ایک حلف، ایک عہد نو کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو تقویت دینی ہے، اس ملک کو، اور لائل رہنا اپنے اس وطن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔